علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله رواہ البخاری۔ صدر مجلس شیخ عبداللہ فیضی صاحب، ناظم جلسہ شیخ عامر سنابلی صاحب، معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد، جمعیت، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا معبود و مسجود اور رب ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین، آج کی اس مجلس میں قرآن و سنت کی روشنی میں جس عنوان، جس ٹاپک کی وضاحت مقصود ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت کا ایک گوشہ ہے، ایک حصہ ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر۔ عفو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، درگزر فارسی زبان کا لفظ ہے، دونوں کے معنی ایک ہیں، بخش دینا، معاف کر دینا، انتقام و بدلہ نہ لینا، چھوڑ دینا۔ اور حقیقی عفو اس وقت ہوتا ہے جب مظلوم، جس پر ظلم ہوا، جس کو ستایا گیا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ طاقتور ہو، اور جو ظالم ہے، جس نے ظلم کیا، وہ کمزور ہو۔ یعنی مظلوم جس پر ظلم ہوا وہ بدلہ لینے کی طاقت اپنے اندر رکھتا ہو، اور ایسے موقع سے طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، انتقام و بدلہ نہیں لیتا، تو یہ حقیقی عفو ہے۔
لیکن اگر مظلوم جس کے ساتھ ظلم ہوا، جس پر زیادتی ہوئی، وہ کمزور ہے اور ظلم کرنے والا ظالم طاقتور ہے، مضبوط ہے، اور اس کی طاقت کی وجہ سے ہم بدلہ نہیں لے پا رہے، مظلوم بدلہ نہیں لے پا رہا اور پھر چھوڑ دے رہا، تو یہ حقیقی عفو نہیں ہے۔ عفو کا ایک ادنا ترین درجہ ہے، کم تر درجہ، اور کم تر درجہ یہ ہے کہ دل معاف کرنا نہیں چاہ رہا، ہم پر زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، ہمارے ساتھ برا سلوک کیا گیا، دل نہیں معاف کرنا چاہ رہا ہے کہ اس ظالم کو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیا جائے، دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، یہ عفو کا ادنا ترین درجہ ہے۔ اور عفو کا اعلیٰ ترین درجہ کہ دل کے اطمینان کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ اس ظالم کو، اس زیادتی کرنے والے کو، اس برا سلوک کرنے والے کو معاف کرتے ہوئے کچھ احسان کیا جائے، کچھ بھلائی کی جائے۔ ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، دو بھائیوں کے بیچ، دو رشتہ داروں کے بیچ، دو مسلمانوں کے بیچ اگر کوئی ناچاقی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا کوئی معاملہ درپیش آتا ہے، اور جب کچھ لوگ بیچ بچاؤ کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو سامنے والا کہہ دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، لیکن اب میری رشتہ داری، اب میرا تعلق، اب میرا رابطہ، اب میرا اس سے سلوک اور معاملہ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ دل کھٹا ہو گیا، دل میں کھٹاس پیدا ہو گئی، اب جو ہے پہلے جیسا معاملہ، پہلے جیسے رابطہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں عفو کا اعلیٰ ترین نمونہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب منافقین نے سازش کرتے ہوئے بدکاری کی تہمت لگائی، اس سازش کے اندر کچھ بھولے بھالے صحابہ بھی شامل ہو گئے، جن میں مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ بھی وہ باتیں کہنے لگے جو باتیں منافقین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کہہ رہے تھے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے آسمان سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت اور اس بدکاری سے، اس گناہ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا کہ وہ بری ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں، تو والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ والد تھے، انسانی بشری تقاضے کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوئی کہ جس انسان کے ساتھ میں بھلائی کرتا ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں۔ مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے، فقیر تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد تھے، فقیر ہونے کی وجہ سے اپنا خرچ نہیں چلا سکتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر احسان کرتے تھے، ان کا خرچ اپنے ذمہ لے رکھے تھے، ان کا خرچ اٹھاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ حرکت کی اور آسمان سے برات کا اعلان آ گیا تو والد ہونے کے ناطے فطری طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دلی تکلیف ہوئی، قلبی رنج پہنچا کہ جس بندے کے ساتھ میں ایسا سلوک کر رہا ہوں کہ اس کا سارا خرچ میں اٹھاتا ہوں، وہ بھی میری بیٹی کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، لہٰذا میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں مصطح کی کفالت نہیں کروں گا۔ لیکن ابو بکر صدیق تھے اور صدیقیت کے مقام کو ان کا یہ عمل کسی طور پر زیب نہیں دیتا تھا، مناسب نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسی سورہ نور میں نازل فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، جن کو دین کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے فضیلت دے رکھی ہے، بہتر بنایا ہے، وسعتی، اور جن کو دنیا کے معاملے میں کشادگی دے رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے دولت سے نواز رکھا ہے، ولا یأتلی، ان کے لیے قسم، ایسی قسم کھا لینا، ان یؤتوا اولی القربى، کہ وہ قرابت داروں، رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ نہیں کریں گے، والمساکین، مسکینوں پر اپنا مال خرچ نہیں کریں گے، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر اپنا مال خرچ نہیں کریں گے، ایسی قسم کھا لینا مناسب نہیں۔ اور مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر بھی تھے، ان یؤتوا اولی القربى، قرابت دار بھی تھے، خالازاد تھے، ان یؤتوا اولی القربى والمہاجرین، فقیر بھی تھے، آیت میں جیسا ذکر ہوا کہ قرابت دار بھی تھے، اسی طریقے سے مہاجر بھی تھے اور فقیر بھی تھے، تینوں صفات مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا،
اللہ نے کہا بلکہ جن کو فضیلت ہے دین میں، جن کو دنیا کے معاملے میں وسعت ہے، انہیں چاہیے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ عفو درگزر سے کام لے، معافی تلافی سے کام لے، چھوڑ دیں اچھے طریقے سے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم کو معاف کر دے، بخش دے؟ تم سے بھی غلطیاں ہوتی ہے، تم اللہ کے بندے کو معاف کرو۔ الجزاء من جنس العمل کے تحت، کہ جیسے کو تیسا اللہ رب العالمین تم کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ اس آیت کے نزول کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قسم توڑی، قسم توڑنے کا کفارہ ادا کیا، جرمانہ دیا، اور اس کے بعد خرچ کا جو سلسلہ، کفالت کا جو سلسلہ جاری تھا اس کو دوبارہ سے جاری کر دیا۔ یہ عفو کی اعلیٰ ترین مثال کہ دل سے معاف کرتے ہوئے، دل سے معاف کرتے ہوئے احسان کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے، بہتری کے ساتھ اس کے ساتھ رابطہ رکھا جائے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طرز عمل جو ہمارے سامنے آیا، عفو درگزر کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں بھری پڑی ایسی مثال ہے۔ پوری زندگی عفو درگزر سے عبارت ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کے ساتھ کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، برا سلوک کیا گیا، تو ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام اس بات کی پوری اجازت دیتا ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا، آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صف درست کر رہے تھے اور ایک تیر سے صفوں کی درستگی دیکھ رہے تھے، ایک صحابی کے پیٹ میں لگاتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، مجھ کو آپ کے تیر لگانے سے تکلیف ہوئی ہے، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لے لیجئے۔ کہتے نہیں، میرے بدن پر، میرے پیٹ پر کوئی کپڑا نہیں ہے، مجھے کھلا ہوا پیٹ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا اٹھا لیتے ہیں کہ لے لیجئے بدلہ۔ مقصود بدلہ لینا نہیں تھا۔ صحابی چمٹ جاتے ہیں آپ سے، رونے لگتے ہیں کہ یہ آخری لمحہ ہے، نہیں معلوم اس کے بعد زندگی میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں۔ 313 بغیر ہتھیاروں کے 1000 لشکر جرار ہتھیاروں سے لیس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، معلوم نہیں زندگی بچے گی یا نہیں بچے گی۔ محبت کی خاطر انہوں نے یہ طریقہ اپنایا۔ تو اللہ رب العالمین نے، ہماری شریعت نے پوری اجازت دی ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ، کہ اگر تم سزا دو، اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ، کہ جتنا آپ کو ستایا گیا، آپ کو تکلیف دی گئی، اتنا، اس سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں۔ تو اجازت بھی بدلہ لینے کی، اور اس کی ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے اندر بدلہ لینے سے زیادہ، اجازت دینے کے بعد بدلہ لینے سے زیادہ اس بات پر ابھارا کہ عفو درگزر سے کام لیجئے، معافی تلافی سے کام لیجئے، صبر سے کام لیجئے، برداشت و تحمل سے کام لیجئے کہ آپ کے ساتھ ہو گیا، لیکن اپنے مسلمان بھائی، اپنے سامنے والے انسان کو معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ تو جہاں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا کہہ کر بدلہ لینے کی اجازت دی، وہیں اگلے ٹکڑے میں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ بھی اللہ نے فرمایا، لیکن جو شخص معاف کر دے، واصلح، اپنے اور سامنے والے کے درمیان جو بدمزگی، بے ربطی، بد تعلقی پیدا ہو گئی ہے، اگر وہ اس کی اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، جس کا علم صرف اللہ کو ہے کہ کتنا اجر و ثواب دینا۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ کہہ کر اللہ رب العالمین نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ پر ظلم ہوا، آپ بدلہ لیجئے۔ وہیں پر اگلے ٹکڑے میں وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کر لو، ہاں تم پر زیادتی ہوئی، برا سلوک تمہارے ساتھ کیا گیا، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر سے کام لو، اپنے اوپر کیے گئے ظلم کو برداشت کر لو، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو تمہارا یہ صبر کر لینا صبر کرنے والوں کے لیے بڑا ہی خیر کا سبب بن سکتا ہے۔
اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ کو بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن معافی کی ترغیب بہت زیادہ ہے، صبر و برداشت و تحمل کی ترغیب بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ مظلوم ہیں اور آپ اپنے ظالم سے بدلہ لے رہے ہیں تو بدلہ لینے میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ، اتنا ہی لینا ہے جتنا آپ پر ظلم ہوا۔ اگر آپ مظلوم ہیں اور آپ بدلہ لیتے لیتے آپ نے زیادتی کر دی، آپ نے زیادہ بول دیا، آپ نے زیادہ مار دیا، جتنا آپ کو بولا گیا تھا، جتنا آپ کو مارا گیا تھا، اگر آپ آگے بڑھ گئے تو جو ظالم تھا وہ مظلوم بن جائے گا اور آپ جو مظلوم تھے وہ ظالم بن جائیں گے۔ اور یاد رکھو انہ لا یحب الظالمین، کہ یقیناً اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا، انہیں دوست نہیں بناتا۔ بڑی سخت تنبیہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ تو شریعت نے بہت واضح کر دیا اس مسئلے کو کہ کہاں کیسے کیا عمل اختیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو درگزر سے عبارت، معافی تلافی سے عبارت۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیوی کی حیثیت سے آپ کی زوجیت میں 9 سال تک رہی، لیکن پوری زندگی کے تعلق سے بیان فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری زندگی میں اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، الا ان تنتہک حرمت اللہ، ہاں اگر اللہ رب العالمین کے محارم کی کچھ دیکھیں گے، کوئی دیکھے گا یا چالو رکھیں؟ مؤذن صاحب کہاں گئے؟ وائر میں تو ٹھیک ہے، ادھر سے ہی کچھ مسئلہ ہوگا، ادھر تو نہیں مسئلہ ہے پروگرام میں۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ بخاری کی روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے تعلق سے بیان فرماتی ہیں، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی بھی معاملے میں اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، الا ان تنتہک حرمت اللہ، ہاں اگر اللہ رب العالمین کے حدود کی پامالی کی گئی، اس کے محارم کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، فینتقم بہا للہ، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاطر اس سبب سے اس سے بدلہ لیتے، انتقام لیا کرتے تھے، اللہ کی خاطر لیا کرتے تھے۔ ورنہ اللہ رب العالمین کا جو حکم، جو پیغام آپ کے لیے عفو درگزر سے تعلق تھا کہ دا ازاہم، ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ رب العالمین نے کہا خذ العفو، عفو درگزر کو لازم پکڑیے، واصبر علی ما یقولون، کفار جو کچھ کہتے ہیں آپ صبر کیجئے، واہجرہم ہجرا جمیلا، انہیں اچھے سے درکنار کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی مجنون پاگل کہتے، انہیں کسی بھی انسان کو بشر ہونے کی وجہ سے ان باتوں سے مسلسل اگر کہا جائے تو چڑ آتی ہے، دلی تکلیف پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ قلبی غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، آپ ان کی باتوں پر صبر سے کام لیجئے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اچھے سے ان کو درکنار کیجئے، ان سے نہ چھیڑ چھاڑ کیجئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے ان تعلیمات کو حرز جاں بنا لیا، اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے، نہ کبھی کسی نوجوان کو مارا، نہ کبھی کسی بوڑھے کو ستایا، نہ کبھی کسی بچے کو ڈانٹا۔ انسان تو انسان، جانوروں سے آپ کی شفقت اور آپ کی محبت کے قصے بے شمار آپ کو مل جائیں گے کہ کبھی بھی آپ نے کسی جانور پر بھی کسی طور پر ظلم نہیں کیا، جبکہ آپ کے ساتھ کیا 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 گیا یہ دنیا جہان کو معلوم ہے۔ آپ دیکھیے ہجرت مدینہ سے پہلے، نبی بنائے جانے کے بعد، جب مکہ کے اندر آپ کی دعوت پھیل نہیں رہی تھی، آپ نے ارادہ کیا کیوں نہ مکہ کے قریب 120 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف شہر ہے، وہاں جا کر وہاں کے لوگوں میں دعوت کا پیغام پہنچایا جائے۔ طائف والے مکہ کے بعد امیر آدمی کہلاتے تھے، ان کا اثر و رسوخ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی رشتہ داریاں بھی تھی وہاں پر۔ آپ وہاں جاتے ہیں، وہاں کے سرداروں عبد یلیل مسعود وغیرہ سے گفتگو کرتے، 10 دن تک آپ طائف میں ٹھہرتے ہیں، دین کی دعوت کو پہنچاتے ہیں، وہ آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے ہیں۔ ایک ان میں سے کہتا ہے کہ اللہ کو تو ہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے، ایک ان میں سے کہتا ہے کہ یہ تو خانہ کعبہ کی توہین ہے کہ تجھے نبی بنایا گیا، ایک ان میں سے کہتا ہے کہ جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گا، اگر تم سچے ہو تو میرے لیے مشکلات ہوں گی، اور اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے سے بات نہیں کیا جاتا، چلے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں، لہذا ان لوگوں نے دعوت قبول نہ کی، مکہ والوں نے بھی قبول نہ کی تھی، کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن ان لوگوں نے آپ کے پیچھے طائف کے غنڈوں کو، اوباشوں کو، بدماشوں کو لگا دیا۔ ان گنڈوں اوباشوں بدماشوں نے آپ پر جملے کسے، آپ کو پتھروں سے مارا، لہو لہان کر دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ جب آپ پر کوئی پتھر آتا یہ اب سینہ سپر ہو جاتے، خود کو ڈھال بنا لیتے، سارے پتھر اپنے اوپر لے لیتے، یہاں تک ان کا سر پھٹ گیا ان پتھروں کے نتیجے میں۔ بات آگے بڑھتی ہے، جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، خون جوتوں میں جم جاتا ہے، کسی طریقے سے ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ اور ایسے موقع سے آپ دیکھیے، حالات دیکھیے، طائف والوں نے کیا 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 آپ کے ساتھ، آپ کو مارنے تک کی کوششیں ہوئی، لیکن ایسے موقع سے جب آسمان سے عذاب کا فرشتہ آتا ہے اللہ کے حکم سے اور آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اگر آپ اجازت دے تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دیا جائے۔ قربان جائے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائے اس مثال عفو درگزر پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ابھی مارنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جبریل ان سے کہہ دو انہیں عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور دامن اسلام میں پناہ لیں گی۔ اور زیادہ نے مختصر سا 8 سال کا زمانہ گزرا، پورا طائف دامن اسلام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ سوچئے اگر نبی کی سوچ، اگر نبی کا مزاج ہماری اور آپ کی طرح ہوتا کہ بات بات میں غصہ ہو جاتے ہیں، زبان زبان پر گالی ہے اور بھائی بھائی سے جھگڑے ہیں، اگر نبی کا مزاج بھی ایسا ہوتا تو آج اسلام کی نشر و اشاعت کی کیا حالت ہوتی ہے، آج طائف کی صورتحال کیا ہوتی اگر نبی اس عذاب کے فرشتے کو اجازت دے دیتے کہ طائف والوں کا خاتمہ کر دیا جائے، ان لوگوں نے مجھ پر اتنا ظلم کیا، سوچئے کیا حالت ہوتی۔ لیکن قربان جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے عفو درگزر کی اعلیٰ ترین مثال پیش کی اور انہیں معاف کر دیا، ان سے ذرہ برابر پوچھ تاچھ نہ کی۔ چنانچہ یہ طائف کا واقعہ تھا جس میں ایسی بہترین مثال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی۔ ہجرت مدینہ میں دیکھیے آپ، ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ کے اندر غزوہ بدر جب واقع ہوتا ہے اور غزوہ بدر کے جب قیدی لائے جاتے ہیں، غزوہ بدر کے قیدیوں میں 70 اور خوریز ایسے قیدی جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، مکہ میں ستایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چاہت تھی کہ اللہ کے رسول جو جس کا رشتہ دار ہے اس قیدی کو اس کے حوالے کر دیا جائے، وہ اس کی گردن اڑا دے، ان کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان مجرمین، ان قاتلوں کے ساتھ بھی عفو درگزر کا معاملہ کیا اور اپنے صحابہ کو ان کے ساتھ احسان اور بہتر سلوک کرنے کی تعلیم دی، اور صحابہ ان اللہ کے رسول کے اس حکم پر روٹی انہیں کھلا دیتے، کھجور خود کھاتے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو کھجور انہیں کھلا دیتے اور خود بھوکے پیٹ رہا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی، اور ان تمام قیدیوں کو ایک دو کو چھوڑ کر ایک بہانے بنا کر کہ بچوں کو پڑھا دو تو آپ کو آزادی، فدیہ دے دو تو آپ کو آزادی، سب کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ غزوہ بدر کے قیدیوں مشرکین مکہ کے ساتھ یہ سلوک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج بنایا تھا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، رحمت الہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں لوگوں کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کہتا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ بد زبان ہوتے، سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت آپ کے ارد گرد جمع ہوتی ہے، اپنا جان، اپنی جان اور اپنا مال آپ پر اسلام کی خاطر قربان کرنے کے لیے جو ہمہ وقت تیار رہتی ہے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بد زبان، سخت زبان اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، کوئی آپ کے پاس نہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے خصوصی رحم و کرم سے لِنْتَ لَهُمْ، آپ کو ان کے لیے نرم دل بنایا، اس لیے آپ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں، اور یہ مزاج اللہ رب العالمین نے ان کا بنایا۔ ہجرت مدینہ کے بعد نجد کا جو علاقہ ہے عرب میں، اس علاقے میں کچھ مسئلے مسائل، فساد جیسے حالات ہوئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو روانہ کیا کہ جائیں اس طرف اور وہاں کے حالات کو ٹھیک ٹھاک کر کے آئیں۔ بخاری وغیرہ کی روایت ہے، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو نجد کی طرف بھیجا۔ فجاءت برجل من بنی حنیفہ، وہ لوگ گئے اور وہاں سے ایک آدمی کو، قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ کر لے آئے، یقال لہ ثمامۃ بن اسال، جن کا نام ثمامہ بن اسال تھا۔ فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، لا کر مسجد نبوی کے کھمبے سے اس مشرک کافر کو باندھ دیتے۔ فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ تمہاری کیا سوچ ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں، یا محمد اندی خیر، کہ محمد میری اچھی سوچ ہے، میرا اچھا خیال ہے۔ ان تقتلنی تقتل ذا دم، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، کہ میں خونی ہوں، میں نے قتل کیا ہے، ان قتلوں کے جرم میں مجھے قتل کر دیا گیا۔ اور ایک دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی، ذا دم، خون والے کو قتل کرو گے یعنی بڑے خون کو قتل کرو گے، کیونکہ میں اپنی قوم کا، شہر یمامہ کا سردار ہوں، اور سردار کا قتل بڑا ہوتا ہے، اس کا خون بڑا ہوتا ہے۔ وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر آپ احسان کریں گے اور احسان کر کے مجھ کو چھوڑ دیں گے تو آپ ایک شکر گزار پر احسان کریں گے جو آپ کے اس شکر کو، اس عمل کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اور اگر آپ کو دولت چاہیے میری جان کے بدلے، میری رہائی کے بدلے مال و دولت کی چاہت رکھتے ہیں، فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، تو جو دولت چاہیے مانگیے، میں تو سردار ہوں، یمامہ کا بادشاہ ہوں، آپ کو بآسانی دے سکتا ہوں۔ فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے ان کو اگلے دن تک۔ دوسرے دن ثم قال له، پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں، ما عندك یا ثمامہ، کہ ثمامہ کیا سوچ ہے، کیا خیال ہے؟ کہتے ما قلت لك، کہتے وہی جو میں نے آپ سے کل کہا۔ لیکن دوسرے دن جب گفتگو ہوتی ہے تو دوسرے دن کی گفتگو میں قتل والی بات نہیں کرتے ہیں، صرف احسان والی بات کرتے ہیں۔ ان تنعم تنعم علی شاکر، کہ اگر آپ احسان کر کے مجھ کو چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے، میں آپ کے اس احسان کو بھولوں گا نہیں۔ قتل والی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کیونکہ انسان غصہ ہوتا ہے، فوری طور پر غصے کو عمل میں لاتا ہے، لیکن جب پہلے دن جو غصے والا وقت تھا اس میں قتل نہیں کیے، اس کا مطلب ان کا قتل کا ارادہ نہیں ابھی۔ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدْ، دوسرے دن بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جب تیسرا دن ہوتا ہے ثم قال له، پوچھتے ہیں ما عندك یا ثمامہ، کہ ثمامہ کیا خیال، کیا سوچ؟ کہتے ہیں ما قلت لك، وہی جو میں نے آپ سے کل کہا تھا۔
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو آزاد کر دو. فانطلقا وہ آزاد ہوتے ہیں، چلتے ہیں. فانطلق الى نجر قریب من المسجد، چل کر مسجد نبوی کے قریب ایک پانی والی جگہ میں جاتے ہیں. ثم اغتسل، پھر غسل کرتے نہاتے ہیں. ثم دخل المسجد، اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اپنے ایمان کا، اپنے اسلام لانے کا اعلان کرتے ہیں. دامن اسلام میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آخر کون سی چیز تھی جس نے ان کے دل کو بدل دیا؟ یہ ہردے پریورتن ہوا کیسے؟ ان کے دل میں کس چیز نے اثر ڈالا کہ جو شخص اسلام کا، نبی کا، مدینہ کا سب سے کٹر دشمن تھا، پسند نہیں کرتا تھا، وہ شخص دامن اسلام میں پناہ لینے پر مجبور ہوا. نہ اسے مارا گیا، نہ اسے برا بھلا کہا گیا، نہ اس پر اسلام لانے کے لیے سختیاں کی گئی، لیکن کون سی چیز تھی جس نے اس کے دل کو بدلا اور وہ اسلام میں پناہ لینے پر مجبور ہوا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی اخلاق تھا، آپ کا عفو درگزر تھا کہ اس ظالم کو، اس قاتل کو جس نے کتنوں کو قتل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کو معاف کر دیا. کتنا بڑا دشمن تھا، خود ان کی زبانی سنیے، کہتے ہیں واللہ یا محمد، اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اس دنیا کے اندر اگر کوئی شخص مجھے ناپسند تھا تو وہ آپ تھے سب سے زیادہ. فاصبح فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، لیکن اب آپ کی ذات میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ذات بن گئی ہے. واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، اس زمین پر کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی دھرم اگر مجھے پسند تھا تو سب سے زیادہ آپ کا دین دین اسلام تھا. فاصبح دینک احب الدین الی، لیکن اب آپ کا یہ دین دین اسلام میرا سب سے محبوب ترین دین بن چکا ہے. واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، اللہ کی قسم اس زمین پر اگر کوئی علاقہ، کوئی شہر مجھے ناپسند تھا، کسی شہر سے مجھے سب سے زیادہ چڑھتی، نفرت تھی، تو وہ آپ کا شہر، شہر مدینہ تھا. فاصبح بلدک احب البلاد الیہ، لیکن اب آپ کا یہ شہر، شہر مدینہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ شہر بن چکا. غور کیجئے کیسی نفرت تھی، کیسا چڑ تھا، کیسی دشمنی اور عداوت تھی ان کے دل کے اندر، لیکن اس دل میں کیسی تبدیلی آئی، کیسا اثر پذیر ہوا وہ دل کہ اسلام لانے پر وہ دل مجبور ہو جاتا. بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں. کہتے ہیں ان خیلک اخذتنی وانا اريد العمرہ، کہ آپ کے لوگ مجھے پکڑ کر لے آئے تھے، میں تو عمرے کے لیے جا رہا تھا. فماذا ترى، اب آپ کی کیا رائے ہے، کیا کروں میں؟ فبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دیتے، خوشخبری کس چیز کی؟ کہ آپ اسلام لے آئے ہیں، اسلام سے پہلے آپ کے تمام گناہ جو تھے وہ معاف کر دیے گئے. اور کہتے ہیں وَأَمَرَهُ أَن يَعْتَمِرْ، جاؤ عمرہ کر لو. بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی. فَلَمَّا قَدِمَ مکہ، جب یہ مکہ پہنچتے، قال له قائل، تو ایک مکی الاصل شخص ان سے کہتا ہے سبوتا، بددین ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام لے آئے ہو، دین اسلام قبول کر لیو، کہہ رہا بے دین ہو گئے ہو، بددین ہو گئے ہو، کیونکہ اسلام کو دین ہی نہیں مانتے ہو. کہتے کوئی دین نہیں ہے. کہتے ہیں لا، کہتے ہیں نہیں، ولیکن اسلمت مع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں نہیں، بلکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کر چکا ہوں. نہیں، بلکہ میں محمد الرسول اللہ کے سامنے، محمد الرسول اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا ہوں. ولا واللہ، اور اللہ کی قسم ہے مکہ والو، کان کھول کر سن لو، لا یاتیکم من الیمامۃ حبۃ حنطہ حتی یأذن فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب آج کے بعد مکہ میں یمامہ شہر سے کوئی گیہوں کا دانہ نہیں آنے والا. مکہ پہاڑی علاقہ، کھیتی نہیں ہوتی تھی، سارا اناج باہر سے جاتا تھا، اور شہر یمامہ سے بہت کچھ آتا تھا، خصوصاً گیہوں آتا تھا. اور یمامہ کے سردار ثمامہ نے قسم کھا کر یہ بات کہہ دی، لا یاتیکم من الیمامۃ حبۃ حنطہ، کہ اب گیہوں کا ایک دانہ یمامہ سے مکہ میں نہیں آئے گا، حتی یأذن فیہا النبی، یہاں تک کہ نبی اس سلسلے میں حکم دے دے، نبی اس سلسلے میں اجازت دے، اس کے بعد ہی کوئی دانہ مکہ میں داخل ہوگا. یہ نبی کے پالے میں
کہ اب آپ فیصلہ کریں ان مکہ والوں کو کھلانا ہے یا بھوکا سلانا ہے، ان کو زندہ رکھنا ہے یا بھوکے مارنا ہے. کن مکہ والوں کے لیے، کن مکہ والوں کے لیے اناج کی بات چل رہی ہے، کن مکہ والوں کے خوراک کی بات چل رہی ہے؟ یہ وہ مکہ والے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کو، ابو طالب خاندان جو تھا، شعب ابی طالب میں 3 سال تک قید کر دیے گئے تھے، بائیکاٹ کیا گیا، ان کا سماج اور معاشرے سے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ اور تعلق نہ رکھا جائے، انہیں کوئی کھانے پینے کی چیز فراہم نہ کی جائے. بازار میں پہنچتے ہی بازار کا سارا سامان خرید لیتے اور باہر والوں کو ان کے کہہ کر اتنی مہنگی چیزیں بیچنے کے لیے کہتے کہ وہ خریدنے کے قابل نہیں ہوتے تھے، اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ کچھ خرید کے کھا لیں. بڑے بوڑھے بچے سب تھے اس شعب ابی طالب کے اندر. ان مکہ والوں نے 3 سال تک ان شعب ابی طالب کے افراد مسلمانوں کو اور ان لوگوں کو ستایا، بھوکا رکھا، ان کا حقہ پانی بند کر دیا. عورتیں، بچے، بوڑھے سب تھے جو چمڑا اور پتا پانی میں بھگو بھگو کر چاٹ چاٹ کر کسی طریقے سے زندگی گزارتے تھے. انہی میں سے ایک کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں مجھے ایک گیلی چیز نظر آئی، گیلی ہاتھ میں پیر میں کچھ گیلا سا محسوس ہوا، میں نے اسے پکڑا اور کھا لیا. مجھے آج تک نہیں معلوم میں نے کیا کھایا، وہ گیلی چیز تھی، بھوک لگی ہے، بھوک کی وجہ سے مرا جا رہا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. وہ گیلی چیز سانپ تھا، زہر تھا، بچھو تھا، کیا تھا نہیں معلوم، بس مجھے گیلا محسوس ہوا، میں اسے نگل گیا. بھوک کا یہ عالم تھا. ایسے ستایا تھا ان مکہ والوں نے، دانے دانے کا محتاج بنا دیا تھا مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر کے، بائیکاٹ کر رکھا تھا سماج سے. ایسے لوگوں کے لیے آج اناج کی بات چل رہی ہے، آج ان کے خوراک کی بات چل رہی ہے، اور پالا گید نبی کے پالے میں ہے کہ کیا فیصلہ دیتے ہیں. لیکن قربان جائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے عفو درگزر کے اس نادر فقید مثال پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے سردار سمامہ کو حکم دیا کہ اناج کا جو سلسلہ جیسے جاری تھا اس کو ویسے ہی جاری رکھا جائے، اس کے اندر کسی طور پر انقطاع، رکاوٹ نہ ہونے پائے. آج ہمارا اپنا رویہ کیا ہے؟ یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم سن لے، کانوں کو اچھا لگے. ہم اپنا رویہ بھی جانچیں، اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ نبی صحابہ کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور ہم اپنوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. ہمارا اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہے، اپنی بہن کے ساتھ کیا سلوک ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہے، اپنے پڑوسیوں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے. اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گوشے کو اپنی زندگی میں تلاش کریں کہ ہم کہاں ہیں. اسی نبی کے ماننے والے ہیں تو ہماری زندگی میں عفو درگزر کی کون سی چیز، کون سا رمق اور کون سی بات پائی جاتی ہے، ذرا محاسبہ کریں. اسی طریقے سے فتح خیبر کے موقع پر زینب نامی ایک یہودیہ عورت آپ کو ایک بھنی ہوئی گوشت لا کر دیتی، بھنا ہوا بکرا، اور گوشت کے اس حصے میں دستی جو ہوتا ہے اس میں تیز زہر ملا دیتی ہے. آپ کو کھاتے ہیں، کچھ لقمے کھا کر آپ کو احساس ہو جاتا ہے، روایتوں میں کہ گوشت نے بتلایا، اللہ نے بتلایا، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ زہریلا گوشت ہے. آپ چھوڑ دیتے ہیں. زہر دیا گیا، نبی کو دیا گیا، وقت کے رسول کو دیا گیا، اور کہا جائے مسلمانوں کے بادشاہ کو زہر دیا گیا. آج کے زمانے میں کسی معمولی ایم پی ایم ایل اے کو زہر مل جائے تو کتنے بوال ہو جائے. وقت کے بادشاہ کو زہر دیا گیا ہے. اس بادشاہ کو زہر دینے کے جرم میں اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، آپ بتائیے. آج کے زمانے میں کیا سزا ملے گی اس کو؟ قتل سے کم پر سزا ہے؟ نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فی شیء قط، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کبھی بھی کوئی بدلہ نہیں لیا. آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا. وہ عورت قتل کی گئی کیونکہ صحابی اور کھا رہے تھے، اس زہریلے کھانے کی وجہ سے شہید ہو گئے، تو اس کے قتل کے جرم میں اس عورت کو قتل کیا گیا. لیکن نبی نے اپنے آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا اس پر انہوں نے کچھ نہیں کہا. جبکہ
اس زہر کا اثر آپ کو بعد میں ملتا رہا، حتیٰ کہ مرض الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں انی اجد علم الطعام الذی اکلتہ بخیبر، کہ میں اس کھانے کی تکلیف جو میں نے خیبر میں کھایا تھا آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ اے عائشہ، مرتے مرتے تک وہ تکلیف ان کو مل رہی ہے، لیکن آپ کو دی گئی تکلیف پر آپ نے اس کو اف تک نہیں کہا۔ آپ دیکھیے مدینہ میں منافقین جو تھے، مدینہ میں منافقین تھے، غزوہ بدر کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان 313، ان 313 نہتے مسلمانوں نے 1000 لشکر جرار کفار ہتھیار بند کو ہرا دیا، شکست دے دیا، تو ان کی سٹی پٹی کل ہو گئی کہ ان کے سامنے پھر ہماری کیا حیثیت۔ لہذا اوپری من سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا کردار سیرت میں، تاریخ میں بالکل واضح ہے کہ انہوں نے کیسا کردار نبھایا تاریخ کے اندر۔ چنانچہ ان میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، منافقین کتنا ستاتے تھے مسلمانوں کو، نبی کو، نبی کے ساتھیوں کو مختلف انداز میں بے شمار مرتبہ ستاتے تھے۔ ہر مرتبہ جب موقع ملتا، غزوہ احد کے موقع پر آپ یاد کریں، جب لشکر مدینہ سے باہر نکلا کہ چلو جنگ لڑا جائے باہر، یہ کافر، یہ منافق اپنی تعداد 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ جاتا ہے کہ نہیں نہیں، ہم باہر نہیں لڑنے جائیں گے، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم مرنے نہیں جائیں گے، مرنے نہیں جائیں گے۔ سوچئے کیسا عمل اور کیسا طریقہ تھا کہ اس کی وجہ سے بقیہ فوج جو ہے اس کی ہمت پست ہوتی، مورال ڈاؤن ہوتا۔ وہ تو اللہ پر ایمان لانے والے صحابہ تھے کہ انہوں نے اپنی ہمت پست نہ کی، بلکہ جمع مردی سے مقابلہ کیا، اور جو ہوا وہ سب ہم جانتے۔ یہی رئیس المنافقین ایک غزوے سے جب لوٹ رہے تھے اور ایک صحابی انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان تو میں ہو جاتی، چھوٹا سا جھگڑا۔ یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے یہ باہر سے آنے والے لوگ اب ہم پر ہی گرج رہے ہیں، باہر سے آنے والے ہم پر ہی گرج رہے ہیں۔ چنانچہ وہ برا بھلا کہتا ہے، اور ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس جا کر یہ بات پہنچا دیتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی ایسا ایسا کہہ رہا۔ عبداللہ بن ابی کو جب بلایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے تو ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین سورۃ المنافقون میں نازل کرتا ہے یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ یہ منافقین کہتے ہیں، اور یہ صحابی جو اس کی بات نقل کر رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ منافقین جن میں عبداللہ بن ابی سب سے پیش ہے، ان کا کہنا ہے لئن رجعنا الی المدینہ، کہ جب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے لیخرجن الاعز منها الاذل، تو جو عزت دار ہے اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو عزت دار کہہ رہا، منها الاذل، اور وہ لوگ مدینہ سے ذلیلوں کو، مہاجرین کو، نبی کو ذلیل کہہ رہا ان کو نکال دیا جائے۔ بات ثابت ہو گئی، اللہ نے بیان کر دیا کہ حق ہے، ایسا کہا اس نے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق عبداللہ بن ابی کے ساتھ عفو درگزر کا کام لیا، معاف کر دیا، جبکہ خود اس عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین کا بیٹا، جن کا نام بھی عبداللہ تھا، جو ایک مومن صحابی ہے، مدینہ کی سرحد پر ننگی تلوار لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب تک نبی میرے باپ کو مدینہ میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے، اس کے جرم کی وجہ سے میں اس کو مدینہ میں داخلہ نہیں دوں گا۔ بیٹا تیار ہے قتل کرنے کے لیے کہ نبی کے ساتھ اس نے جو ہے توہین آمیز رویہ اختیار کیا، میں اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ ایسے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، حتیٰ کہ جب مرتا ہے وہ تو اپنا لباس اسے عطا کرتے ہیں کہ اس میں اس کو دفن کر دیا جائے، کفن دے دیا جائے۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تھا ان کا رویہ، ان کا کردار عفو درگزر۔ حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدری صحابی غزوہ بدر میں شرکت کیے۔ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ مزدہ، یہ خوشخبری، اعملوا ما شئتم، کہ جاؤ اب تم کچھ بھی کرو، فقد غفرت لکم، میں نے تم کو معاف کر دیا، یعنی جنت تمہارے نام کر دی۔ یہ غزوہ بدر والوں کے لیے خصوصیات۔ فتح مکہ کے موقع پر جب رازداری کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں یہ بات پھیلا دی، ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ مکہ پر چڑھائی کرنا ہے، تیاری کر لو،
حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بدری صحابی ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا اور خط ایک عورت کو دیا کہ جاؤ مکہ والوں تک یہ بات پہنچا دو۔ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے اس بات کا علم ہوتا ہے۔ علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ فلاں مقام پر ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک چٹھی ہے، وہ لے کر آؤ۔ اور جب لایا جاتا ہے، کھول کر دیکھا جاتا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ حاتب ابن ابی بلتہ کی طرف سے۔ یہ جرم ہے، غداری ہے آج کے زمانے میں، اور آج کے اس ماڈرن زمانے میں بھی غداروں کی سزا پھانسی، قتل اور ہمیشہ کی قید ہے، اس سے کم تر سزا نہیں دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں یا نبی انی لم غیرت انی ما غیرت، میں بدلا نہیں ہوں، میں کافر نہیں ہوا ہوں، اور نہ ہی ولا بدل، اور نہ ہی میں منافق ہوا، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والا انسان ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں مکی الاصل نہیں ہوں، میں اصلاً مکہ کا رہنے والا نہیں ہوں، باہر سے آ کر بسا تھا، میرے رشتہ دار مکہ میں بیوی بچے رہتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ اور حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اس خط کے ذریعے میں جو ہے مکہ والوں پر احسان کر رہا تھا کہ اس احسان کے بدلے، اس احسان کے بوجھ تلے دب کر وہ میرے بیوی بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور وہیں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو گئے کہ اللہ کے رسول حکم دے میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ اللہ کے رسول روکتے ہیں کہ من اہل بدر، یہ بدر والوں میں سے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے تمام بدر والوں کو معاف کر دیا۔ غداری ہے لیکن عفو درگزر کا وہ اعلیٰ نمونہ، وہ اعلیٰ مثال آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم غداری پر بھی انہیں معاف کرتے ہیں، ان کی معذرت، ان کے عذر کو قبول فرما لیتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمان چڑھائی کرتے ہیں، مسلمان کی فوج در فوج پہنچ رہی ہے، فوج ہی فوج ہے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ ابو سفیان رازداری کے ساتھ سرگوشی کرتے ہوئے خاموشی سے دیکھ رہے حالات کو۔ اسی بیچ پہرے دار جو تھے وہ ان کی گردن دبوچ لیتے اور پکڑ کر لاتے ہیں نبی کے پاس۔ نبی کے پاس موجود ہے ابو بکر ہے، عمر ہے، صدیق ہے، علی، سب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ ابو سفیان قید کر لیے گئے، پکڑے گئے ہیں۔ حضرت عمر غصے میں آتے کہ اللہ کے رسول اب یہ ہمارے ہاتھ آیا، اجازت دیجیے اس کی قتل کر دو، کیونکہ سب سے بڑا دشمن مکہ کے اندر غزوہ بدر کے بعد مکہ والوں کا سردار یہی تھا، اور اسی نے سب کچھ منصوبہ بنا کر مسلمانوں کو اتنی تکلیفوں میں مبتلا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکراتے ہیں، انہیں صبر کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو سفیان کو لاؤ۔ ابو سفیان لائے جاتے ہیں خیمے کے اندر، انہی کی پگڑی سے ان کے دونوں ہاتھوں کو پشت پر باندھ کر لایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھولنے کا حکم دیتے ہیں، بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، انہیں پانی پیش کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ ابو سفیان کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کی آواز نہیں نکل رہی، آواز نہیں نکل رہی ہے۔ ایسی سچویشن میں حضرت ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں، حضرت عمر کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا چہرہ بالکل لال غصے سے بھرا ہوا۔ حضرت ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا چہرہ افسوس۔ حضرت عمر کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے چہرے پر رشتہ داری کی وجہ سے کچھ افسوس، ایسے حالات۔ حضرت علی کا چہرہ سپاٹ، دیکھ کر پشیمان، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے علم ہو گیا کہ آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، اس سے کوئی مفر نہیں۔ اور پھر تاریخ میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ بنتے ہیں اور پھر بڑے ہی کارنامے انجام دیتے ہیں جو ان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اہل مکہ، فتح مکہ، مکہ قبضے میں آ چکا ہے، مکہ قبضے میں آ چکا ہے، اور سارے اہل مکہ خانہ کعبہ کے صحن میں موجود ہیں۔ ہر کسی کو اپنا ظلم یاد آ رہا ہے کہ ہم نے کیسے کیسے ظلم ڈھائے تھے نبی پر، نبی کے ساتھیوں پر کس قدر ظلم کی، کہ نبی نماز پڑھ رہے، اوجھڑی لا کر ان کے اوپر ڈال دی جا رہی ہے، بلال کو تپتی دھوپ میں سلایا جا رہا ہے، ریت میں ڈالا جا رہا ہے، گرم پتھر ان کے اوپر ڈال دیے جا رہے ہیں، سمیہ رضی اللہ عنہا کی فرج میں جو ہے حملہ کر کے شہید کیا جا رہا، ان کے پورے خاندان کو شہید کر دیا جا رہا۔ ایسی کتنی داستانیں تھیں مکہ والوں کی۔ ہجرت حبشہ 2 بار کرنی پڑی مسلمانوں کو،
نبی جو ان کا مولد اور مسکن تھا مکہ، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر نبی کو مجبور ہونا پڑا ان مکہ والوں کی وجہ سے۔ ایسے ایسے ظلم اختیار کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تو جان چھوٹی، سکون اور امن و چین مل گیا، نہیں، ان مکہ والوں نے ہجرت کے بعد بھی مدینہ کے اندر امن و چین سے مدینہ والوں کو، مسلمانوں کو نہیں رہنے دیا۔ جنگوں پر جنگیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، جنگوں پر جنگیں کیے، دنیا بھر کے کفار عرب کو جمع کر کے یہ کوشش ہوئی کہ ان مسلمانوں کا مدینہ کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چھکے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لوگوں سے آپ کو بچائیں گے۔ ان مکہ والوں نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ مل کر، مدینہ کے منافقوں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار قتل کرنے کی سازشیں رچی، کتنی بار کوششیں کی، کتنی بار مکہ میں ان کی کوششیں ہوئی، لیکن واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ تھا، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، لہذا آپ مامون اور محفوظ رہیں۔ آج یہ سارے مکہ والے اپنے ظلم و ستم، اپنے ظلم کی داستانوں کو، اپنے جرائم کی فہرست کو یاد کر کے شرمندہ ہیں، صحن کعبہ میں سر جھکائے کھڑے ہیں اور ٹکٹکی لگائے امید بھر نگاہوں سے نبی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، کیا کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا؟ کہتے ہیں آپ اخن کریم، بڑے سخی بھائی ہیں، اچھے بھائی ہیں، وابن اخن کریم، اور بڑے اچھے بھائی کے بیٹے بھی، آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ستایا گیا، کتنے صحابہ کو ان لوگوں نے دھوکے سے قتل کیا، کتنوں کو قتل کیا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی مکہ کے اندر کیسے لٹکا کر کتنی سزائیں دے دے کر ان لوگوں نے مارا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ساتھیوں نے ان کفار مکہ، ان مجرمین، ان ظالمون، ان قاتلین کو معاف کرنے میں ذرہ برابر دیری نہیں کی، لمحے بھر کی بلا تاخیر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو یک لخت مژدہ سنایا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم پر کوئی سرزنش نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، جاؤ تمہیں میں آزادی دیتا ہوں۔ چاہتے تو جان بخش دیتے، زندہ رکھتے، لیکن ان کو بیچ کر روپیہ پیسہ بنا لیتے، غلامی اور لونڈی کا زمانہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا، بلکہ عفو درگزر کی اعلیٰ مثال پیش کی اور سب کو معاف کر دیا، جاؤ کسی سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہونے والا۔ عفو درگزر کی یہ نادر مثال ہے، فقید المثال، ایسی مثال ہے کہ ان مثالوں کو، ان واقعات کو کوئی بھی سنے، کسی بھی دھرم و ملت مذہب کا ماننے والا بغیر متاثر ہوئے وہ شخص نہیں رہ سکتا ہے، اور تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا اپنی تاریخ کے اندر ایسی باتیں۔ مکہ کے مجرمین میں ایسے بھی افراد تھے، عام اعلان تھا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ محفوظ، جو ہتھیار نہیں نکالے گا محفوظ، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ محفوظ، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ محفوظ، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن 4 بڑے مجرمین تھے، ان کے تعلق سے اعلان تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کی چادر پکڑے بھی نظر آ جائیں تو اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ان کی گردن مار دی جائے، ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ نبی کا فرمان تھا۔ ان میں فرعون ہذہ الامہ، اس امت کے فرعون ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھی تھے، ان کو خبر لگتی ہے، بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، یمن یا بحرین کی طرف بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی بیوی آتی ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے شوہر اکرمہ کے لیے معافی کی طلبگار ہوتی ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو امان دے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عفو درگزر کے پیکر تھے، پوری زندگی عفو درگزر، آپ نے کبھی بھی انتقام کی پالیسی کو نہیں اپنایا کہ آپ کے دربار میں کوئی آیا، حتیٰ کہ آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء کا قاتل وحشی بن حرب بھی جب آپ کے دربار میں آتا ہے اور معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو یک لخت آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ سوچیے صحابہ کا کیا طریقہ، نبی کا کیا طریقہ ہے کہ اپنے قاتلوں کو معاف کر رہے ہیں،
اپنے قاتلوں کو، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کے قاتلوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے اور اسے معاف کر دے رہے. آج ہمارا اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں. سگے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے کہ بہن نے اگر اپنی بیٹی کے رشتے طے کرتے وقت بڑے بھائی سے مشورہ نہیں کیا تو بڑا بھائی ناراض ہو گیا. اب رشتہ داری ختم، اب قطع تعلقی، اب گفتگو بند، میں کچھ نہیں لگتا. یا بھائی نے اگر بھائی کو ولیمے میں نہیں بلایا تو ناراض ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدینہ میں سب کے سارے مسلمانوں کے سب سے محبوب نبی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی مدینہ میں شادی کرتے ہیں اور نبی کو خبر تک نہیں دیتے کہ میں شادی کر رہا ہوں. کیا نبی سے محبوب آپ اپنے بھائی کے لیے ہیں؟ نہیں. آپ کے بھائی کے لیے نبی محبوب ہے، آپ کا نمبر بعد میں. لیکن بھائی ناراض ہو جاتا ہے، بہن ناراض ہو جاتی ہے، رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں. ہم کو پوچھا ہی نہیں، دعوت ہی نہیں دیا، یا آخری لمحے اگر اطلاع دی گئی ہم کو اب بتلا رہے ہیں، ہم نہیں جانے والے. اور گاؤں دیہات میں چلے جاؤ تو 40 سال کے ایک فٹ زمین، ایک انچ زمین کے لیے مقدمات چل رہے ہیں. ایک نسل ختم ہو کے دوسری نسل مقدمے لڑ رہی ہے کہ ہم لڑیں گے. یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے. اور یہاں صحابہ اور نبی کو دیکھیے جنہوں نے قتل کیا، کتنوں کو قتل کیا، ان کو معاف کر دیں. جاؤ، آزاد ہو تم سب، کوئی باس پرس نہیں، کوئی چیز نہیں. یہ سچویشن تھی. تو اکرمہ بن ابی جہل کے لیے امان نامہ لکھتے ہیں. ان کی بیوی جاتی ہیں یمن سے یا بحرین سے، ان کو لے کر آتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاف کر دیا ہے. وہ آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کے بڑے جرنیل صحابہ ثابت ہوتے ہیں. بڑے بڑے فتوحات انہوں نے کیے. ان کی تاریخ، ان کی سیرت پڑھنے لائق ہے. آپ دیکھیے ایک جنگ سے، غزوہ ذات الرقہ سے لوٹ رہے ہیں اللہ کے رسول. آرام کرنے کے لیے صحابہ تتر بتر ہو گئے، جہاں جس کو جگہ ملی پیڑوں کے نیچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے لیٹتے ہیں اور اپنی تلوار اس پیڑ پر لٹکا دیتے ہیں. ایک شخص آتا ہے، آپ کی تلوار اتار لیتا، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، کہتا ہے کہ آپ کو کون بچائے گا؟ کہتے ہیں اللہ. اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، آپ اٹھاتے اور کہتے ہیں تجھے کون بچائے گا؟ ایک لمحہ پہلے جو شخص آپ کو قتل کرنے کے لیے ننگی تلوار آپ پر تانے کھڑا تھا، آپ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں. جا سوچئے، ایسا دل گردہ، ایسا جگر کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ یہ صرف محمد کے پاس ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثالوں میں، اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے. ایک لمحہ پہلے ان کو قتل کرنے والا تھا، لیکن جب پاسا پلٹا تو معاف کرنے میں دیری نہیں کی کہ تم ایسا کر رہے تھے، میں چھوڑ دوں گا. جیسا ہم جیسا کرتے اپنے لوگوں کے ساتھ. یہ نبی کا کون سا رشتہ دار تھا؟ کوئی اجنبی انسان، کافر تھا ایک شخص. لیکن نبی نے انک لعلی خلق عظیم، عظیم مرتبے پر اخلاق کے فائز ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں. حتیٰ کہ جنگوں میں، اپنے قتل کے مرحلے میں بھی فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ نے خصوصی رحم و فضل کے ذریعے ان کے دل کو لوگوں کے لیے نرم کر رکھا تھا. آپ دیکھیے مسجد ہے، اب بچے ہمارے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کچھ باتیں کر لیتے ہیں، تھوڑی سی شرارت ہو جاتی ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بچے ہیں، شرارت کچھ نہ کچھ کریں گے. آپ کوشش کیجئے جو لائے وہ سنبھالے، اصلاح کرے، سمجھائے، دیکھے، لیکن مسجد سے ان کو دور کر دینا کسی طور پر درست نہیں. ایک دیہاتی آتا ہے، مسجد کے کونے میں پیشاب کر رہا، صحابہ دوڑتے ہیں، آواز لگاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دعو ولا تظلموا، چھوڑ دو اسے، پیشاب کر لینے دو، مت کاٹو پیشاب اس کا، کیونکہ اگر درمیان میں روک دیا گیا تو پھر بیماری لاحق ہو جائے گی. سوچئے، پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، ہم بچے کی شرارت نہیں برداشت کر رہے ہیں، اور نبی جو ہے پیشاب برداشت کر رہے ہیں مسجد کے اندر. سوچئے، ہماری برداشت، ہمارا صبر، ہمارا تحمل، ہماری معافی تلافی، ہمارا عفو درگزر کہاں ہے؟ یہ اخلاقیات جو نبی کی زندگی کا حصہ ہے، جو اسلام کا حصہ ہے، ہماری زندگی میں کہاں ہے میرے بھائیوں؟ کہاں؟ ہم سگے رشتہ داروں کو، سگے بھائی کو نہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے. یہ سچویشن دنیا میں کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. ہاں، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، لیکن وہ تلوار نہ لوہے کی تھی، نہ لکڑی اور چاندی سونے کی، بلکہ وہ تلوار اخلاق کا تلوار تھا. اس اخلاق کے تلوار نے ایسوں پر وار کیا، ایسوں کے دل چھلنی کیے جن کے دل نبی کی نفرت میں، اسلام کی نفرت میں گھٹے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے. لیکن ان کے دلوں کو اس تلوار نے، اخلاق کے تلوار نے چیر کر ان کے دل میں اسلام اور ایمان کو جاگزی کر دیا.
1937 میں علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کراچی میں جب اپنی گاڑی سے اتر رہے ہیں تو دوسرے لوگوں نے ان کے خلاف ایسا ماحول بنایا کہ ایک شخص ان کے قتل کے در پہ ہو گیا کہ ان کو میں قتل کر دوں گا، ان کی حرکتیں ایسی ہے، تیز دھاردار خنجر سے ان کی گاڑی پر اترتے ہوئے حملہ کر دیتا ہے، پورا جسم کپڑا لہو لہان خون سے، خون ہی خون۔ ایسے موقع پر وہ بندے مجاہد کہتا ہے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو شہادت کی موت مر رہا ہوں، دین کی دعوت دینے کے لیے نکلا تھا اور ایسے مرحلے میں میری زندگی مجھے شہید کیا جا رہا، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی؟ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ صحت یاب ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے حملہ کیا تھا پولیس نے اس کو پکڑا، اس کو گرفتار کیا گیا، سزا ہوئی، 4 سال جیل میں ڈالا گیا۔ اب اس 4 سال کی مدت میں اس کے بیوی بچوں کا کیا